بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، غیب کی چابیاں اللہ ہی کے پاس ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ دنیا کے اندر کچھ لوگ آج ہمیں سوال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ یقیناً اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو ماؤں کے پیٹ میں ہے، تو سائنس بھی سارا کچھ جانتی ہے۔ سائنس بتا دیتی ہے بارش آنے سے 2 دن 3 دن چند دن پہلے کہ بارش کہاں ہوگی، کب ہوگی اور کتنے مقدار میں ہوگی، تو یہ باتیں تو سائنس بھی بتانے لگی۔ تو نعوذ باللہ من ذالک، بعض اوقات وہ انسانوں کے علم کا مقابلہ اور مقارنہ شروع کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے علم غیب کے ساتھ۔ اس حوالے سے 3 اہم باتیں یاد رکھیں۔ پہلی بات، اللہ رب العالمین کا علم وہ ذاتی ہے، دنیا میں کسی کا علم ذاتی نہیں ہے۔ یا اس نے پڑھا، یا اس نے ریسرچ کر کے کوئی تھیوری پیش کی، یا اس نے اپنے مشاہدات، تجربات، محسوسات، مسموعات جو وہ سنتا ہے، جو وہ دیکھتا ہے، جو وہ تجربے کرتا ہے، جو ایکسپیرینس اس کو دنیا کے اندر حاصل ہوتے ہیں، اس کی بنیاد پر اس کا علم بنتا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین کا علم ان میں سے کسی بھی چیز کا محتاج نہیں ہے، اس کا علم ذاتی ہے۔ اس حوالے سے دوسری اہم بات کہ سائنس اپنی چند ایجادات، چند اکتشافات اور چند انکشافات کی بنیاد پر بعض اوقات اللہ رب العالمین کے علم کا مقابلہ کرنا شروع کرتی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہاں انسانوں کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ انسان اگر کچھ پیش گوئیاں بتا دیتے ہیں، کچھ چیزیں بتا دیتے ہیں، کچھ معلومات دے دیتے ہیں، تو ان کی بنیاد اسباب ہیں، مشینیں ہیں، آلات ہیں جن کے ذریعے وہ اطلاع دیتے ہیں۔ کوئی انسان اپنے ذاتی علم کے ساتھ ایسی خبر اور ایسی اطلاع نہیں دے سکتا۔ کوئی انسان اپنے ذاتی علم کے ساتھ ایسی بات وقت سے پہلے نہیں بتا سکتا جو وہ مشینوں کے ذریعے بتاتا ہے، جو وہ آلات کے ذریعے بتاتا ہے، یا وہ محسوس یا اپنے تجربے کے ساتھ بتاتا ہے۔ اور یہ صرف اللہ رب العالمین کے لائق ہے کہ اس اللہ کو بغیر سبب کے، بغیر کسی مشین کے، بغیر کسی ایجاد کے، اس کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے ہی اس بات کا علم تھا کہ اس کائنات میں کیا کیا ہونے والا ہے۔ اور اس موقع پہ تیسری بات یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ تو قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو ماؤں کے پیٹ میں ہے، یا اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو پیٹوں میں ہے، جو رحم میں ہے۔ کیا اس سے مراد صرف انسان ہے؟ بلکہ اللہ تعالیٰ تو قرآن مجید میں ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو مؤنث اٹھائے ہوئے ہیں، جو مؤنث کے رحم میں ہے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ زمین کے اوپر یا زمین کے نیچے یا سمندروں کی تہوں میں یا فضاؤں کے اندر اڑنے والے پرندوں میں یا گھونسلوں میں، دنیا میں جتنی مخلوقات ہیں، ان مخلوقات کی جو مؤنثیں ہیں ان کے پیٹ میں کیا ہے اور کیا پیدا ہوگا، کیا سائنس اس کا دعویٰ کر سکتی ہے کہ ان کو اس بات کا علم ہے؟ یقین کیجئے نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس تو ابھی تک ان مخلوقات کا مکمل احاطہ بھی نہیں ہے، اور ابھی تک سائنس نے پوری زمین کے نیچے ساری تہوں کا، سمندر کے اوپر کی سطح کا، سمندر کے اندر کی تہوں کا اور ساری مخلوقات کا ابھی تک تو احاطہ بھی نہیں کیا، تو وہ کیسے بتا سکتے ہیں کہ رحم میں کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کا تو چیلنج ہی اور ہے، اس کو تو سائنس نے نہ آج تک قبول کیا ہے اور نہ کبھی قبول کر سکتی ہے۔ یہاں ایک سوال یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو قرآن مجید میں فرماتے ہیں تِلْکَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِیہَا إِلَیْکَ، اے اللہ کے رسول، یہ جو سابقہ نبیوں کے قصے اور واقعات ہم آپ کو بتا رہے ہیں، یہ جو غیب کی خبریں ہیں، یہ ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔ یہ جو علم غیب کا دعویٰ کرنے کی ناکام کوششیں کرنے والے، یا نعوذ باللہ من ذالک اللہ تعالیٰ کے کلام پر اعتراض کرنے والے، یہ ان واقعات اور ان قصوں کو بغیر کتاب کے، بغیر تاریخ کے علم کے، بغیر قرآن مجید کا مطالعہ کیے اور بغیر کسی ریسرچ کو دیکھے ذرا سائنس کے ذریعے لائیں، دکھائیں ان انبیاء کے قصے، ان کے واقعات، یہ کیسے ہوئے، کہاں ہوئے، کب ہوئے
اور ان کی حقیقت کو بیان کریں؟ یقیناً نہیں کر سکتے۔ اور یہاں پر آخری سوال یہ ہے کہ اگر انسان اپنی کچھ مشینوں اور اپنی کچھ ایجادات کی بنیاد پر یہ بتا بھی دیتا ہے کہ ہوائیں کس سمت سے چل رہی ہیں، تو بارش کتنی مقدار میں ہوگی، یا ہوا میں کتنی نمی ہے تو بارش کہاں ہوگی اور کتنی مقدار میں ہوگی، اگر ان تجربات اور محسوسات اور مشاہدات کی بنیاد پر کوئی خبر دے بھی دیتا ہے تو کیا یہ علم غیب ہے؟ نہیں، یہ علم غیب کا مقابلہ نہیں ہے۔ یہ تو اپنے محسوسات اور اپنے مشاہدات اور اپنی ایجادات کا نتیجہ ہے۔ یہ علم انسان کے پاس ذاتی نہیں ہے۔ اور آخری سوال یہ بھی یاد رکھیں کہ انسانوں کو تو پتہ لگ جاتا ہے کہ بڑی طوفانی بارش ہونے والی ہے، ذرا روک کر دکھائیں۔ بڑی جدید دنیا ہے، پتہ لگ جاتا ہے کہ سونامی آنے والا ہے، ذرا روک کر دکھائیں سمندر کی موجوں کو۔ پتہ لگ جاتا ہے کہ فلاں علاقے میں زمین کے نیچے پلیٹیں ہل رہی ہیں، زلزلہ فلاں جگہ پر آنے والا ہے، ذرا روک کر دکھائیں زلزلے کو۔ علم ہو جاتا ہے پہلے ہی کہ سورج گرہن ہونے والا ہے، چاند گرہن ہونے والا ہے، دنیا میں ایک کونی آفاقی تبدیلی ہونے والی ہے، ذرا روک کر دکھائیں ان تبدیلیوں کو۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ اکیلا ہی غیب کا علم رکھتا ہے، وہ اکیلا ہی اس کائنات کا خالق ہے، اور یقیناً وہ اکیلا ہی ان قدرتوں، ان طاقتوں، ان قوتوں کا مالک ہے، اور اس علم کا اکیلا ہی وہ علیم اور عالم الغیب والشہادہ ہے جس میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، اور اس کا چیلنج قیامت تک رہے گا کہ دنیا کے اندر ساری مخلوق اکٹھی ہو کر بھی اس کے علم میں سے ایک ذرہ بھی نہیں لے سکتی، کیونکہ اس کا علم ذاتی ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے، جتنی چاہتا ہے اطلاع دیتا ہے، اور جتنی اپنے رسول کو چاہے خبر دے دیتا ہے، اور جہاں چاہے اس خبر کو روک لیتا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کو تدبر و تفکر کے ساتھ سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔